اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد سے مراد عہد الست ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ اس عہد الست کے حوالے سے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے ہیں۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی 3 صفات قبیحہ کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور 2 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ پہلا کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کو جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن اور صحت مند معاشرہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔
لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ اس آیت مبارکہ سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر اس کے باوجود اللہ کریم کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا، اور اس تمام معاملات میں زمین و آسمان میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے۔ اور اس بات کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے خالق اور ایسے علیم و خبیر ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ انسان کے لیے خود خسارہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں اور بے پرواہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کی اور اسی پر ساری زندگی گزارنے کی اور اسی پر موت ہماری آئے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔